غلام جب ہم بن گئے ہیں حضور کے، اب غلام کی بات کوئی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے تو آقا کی بات. جو آقا نے فرما دیا، آقا نے جو فرما دیا، غلام کہتے ہیں میں حاضر، میں لبیک. بس وہ اصل غلام ہے، اس کی غلامی قبول ہوتی ہے آقا کی بارگاہ میں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے امام، لاکھوں احادیث کے حافظ تھے. آپ کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں کے اندر موجود ہے. توجہ رکھیے گا میرے بھائی. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی ایک غلام خرید کر لے کر آئے. غلام خرید کر لائے نا جی، تو آپ اسے فرمانے لگے یار تیرا نام کیا ہے، مجھے بتا دے ذرا، میں نام لے کے پکار لیا کروں گا. تیرا نام کیا ہے؟ تو پتہ کیا کہنے لگا؟ ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگا حضور غلاموں کا نام کوئی نہیں ہوتا، غلاموں کا نام کوئی نہیں ہوتا. آپ جس نام سے بھی بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، میں سمجھوں گا مجھے ہی بلایا جا ہے، میں سمجھوں گا مجھے ہی آواز آئی ہے، میں فوراً آ جاؤں گا. حضور غلاموں کا نام کوئی نہیں ہوتا. تو آپ فرمانے لگے یار تیری بات بڑی اچھی لگی، اچھا یہ بتا تو کھائے گا کیا، تو کھائے گا کیا؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے کوئی نہیں ہوتے، جو آپ دیں گے کھا لوں گا، آپ کا جو بچا کچا ہوگا میں کھا لوں گا، حضور غلاموں کے نخرے کوئی نہیں ہوتے. تو آپ فرمانے لگے اچھا یار یہ بتا تو سوئے گا کہاں، آرام کہاں کرے گا، تیرا بستر کیسا ہونا چاہیے، اب تیرا کمرہ کیسا ہونا چاہیے، ذرا یہ بھی مجھے بتا دے. کہنے لگا حضرت میں پہلے عرض کر چکا ہوں غلاموں کے نخرے کوئی نہیں ہوتے، غلاموں کے نخرے کوئی نہیں ہوتے. جب آپ کہیں گے کھڑا ہو جا میں کھڑا ہو جاؤں گا، جب آپ کہیں گے بیٹھ جا میں بیٹھ جاؤں گا، جب آپ کہیں گے بھائی سو جا میں سو جاؤں گا، جب کہیں گے بھائی اٹھ جا میں اٹھ جاؤں گا. حضور غلاموں کے نخرے کوئی نہیں ہوتے. آپ فرمانے لگے یار ذرا کھڑا ہو، ذرا کہنے لگے، فرمانے لگے ذرا یار تو کھڑا ہو. وہ کھڑا ہوا، آپ نے اس کو سینے سے لگا دیا. کہنے لگے یار تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے، تو آقا بننے کے قابل ہے. یار جب ہم حضور کے غلام بن گئے نا، ہم سارے ہی کہتے ہیں غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. تو بھائی غلام کی کوئی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے تو آقا کی بات ہوتی ہے. یار وہ بندہ، وہ غلام کیسا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یار وہ کیسا غلام ہے. اور پھر کہتے ہیں غلام ہے، رسول کے غلام ہے. بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگوں سننا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یار وہ کیسا غلام ہے، یار وہ کیسا غلام ہے کہ جو چیز آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اسی کو چھوڑ دے، اسی کو ترک کر دے، پھر کہے میں محبت کرتا ہوں حضور سے، میں پیار کرتا ہوں حضور سے. قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ حضور سے پیار کرتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ جو بندہ حضور سے پیار کرتا ہے وہ حضور کی سنت کو بھی اپناتا ہے. تو جب ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہماری کوئی بات بولیے تھوڑا جا بول رہے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں. جو آقا نے فرما دیا ہم حاضر ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھا کرو. اب ہمیں چاہیے، میلاد ہمیں انقلاب، تبدیلی کا درس اور پیغام دیتا ہے. میلاد ہمیں یہ کہتا ہے کہ بدلو اپنے آپ کو، بدلو اپنے آپ کو. بات سن کے، تقریر سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہو نا، ادھر سے سنی ادھر سے نکل گئی، کہہ دی واہ بھائی واہ بڑا مزہ آیا، بلے بلے ہو گئی. او بھائی یہ بات سنتے ہو، تقریر سنتے ہو، کبھی غور کیا کہ یار ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، ہم بدل کیوں نہیں رہے؟ ہم جس طرح پہلے بے نمازی تھے اب بھی بے نمازی ہیں. 15 سال سے بندہ محفل میلاد کروا رہا ہوتا ہے لیکن آج تک وہ نمازی نہیں بن سکا. تو کیا سمجھتے ہیں اس کا یہ محفل میلاد کروانا قبول ہو جائے گا؟ نہیں. مستحب عمل اس وقت قبول ہوتا ہے جب بندہ پہلے فرض پڑھتا ہو. فرض پڑھے گا تو مستحب عمل قبول ہوگا. اگر بندہ فرض ہی نہیں پڑھتا تو اس کا مستحب عمل کیسے قبول ہو جائے گا بھائی؟ ہاں بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کھری. محفل میلاد میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول اس وقت ہوگا جب بندہ فرض پہلے ادا کرے گا، فرض پہلے ادا کرے گا. تو بھائی وہ غلام کیسا ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے؟ وہ غلام کیسا ہے جو حضور کی سنت کا قتل عام کرتا ہے، داڑھی کو منڈا کر گندی نالی میں بہا دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں نبی سے پیار کرتا ہوں؟ نبی سے پیار نہیں ہے،
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہو، آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے سے لگا دو، سینے سے لگاؤ حضور کی سنت کو. خدا کی قسم رب بھی راضی ہوگا، اس کے پیارے حبیب بھی راضی.